نظیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب چوتھی پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ ناظرین، بنو اسد کا قبیلہ اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں قابل عزت و احترام تھا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں۔ مزاج کے اعتبار سے شریف طبیعت کی مالک تھیں اور اچھے اخلاق کا پیکر تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت اور مال بھی بہت تھا۔ اس کے علاوہ صورت اور اخلاق میں بھی اپنے زمانے کی خواتین میں ممتاز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی عقل مند اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بہت بڑے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی عمر تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا سامان کاروبار اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس تجارتی سفر میں بہت برکت ہوئی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا، چونکہ میسرہ سفر کے پورے رستے میں ساتھ تھا اور قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور سیرت کا تجربہ کیا تھا۔ اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار اور شریف النفس انسان ہیں۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئیں۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ان کا بھی انتقال ہوا تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت کعبہ میں گزارتیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں بزرگی اور شرافت مزید بڑھ گئی تھی۔ قریش کے مشہور اور مالدار سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو انکار میں جواب دیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی خود خواہش ظاہر فرمائی۔ چنانچہ نفیسہ بنت امیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ ناظرین، اسی طرح طبقات الکبریٰ میں روایت نقل ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے نکاح کا پیغام پیش کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ ناظرین، نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ ناظرین، اس مبارک نکاح سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی
ان کے لیے یادگار بن جائے اور وہ ساری زندگی خوشی سے اور دعائیں دیتے ہوئے گزاریں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہوئے عرض کی، میرے آقا، آپ اس دولت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور حق کے راستے میں مصیبتیں سہنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد دل و جان سے اپنے آپ کو اور اپنے تمام مال و دولت کو اسلام کی سربلندی اور فروغ کے لیے وقف فرما دیا اور ہر آزمائش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ خوشی اور غم کے لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں، مشکلات اور مصائب کے وقت میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی کرتی رہیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا طویل رفاقت کا عرصہ یعنی 25 سال گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام تر زندگی انتہائی خوشگوار تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی اتنی سلیقہ مندی، دانش مندی اور محبت کے ساتھ گزاری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی اکثر و بیشتر گزرے ہوئے وقتوں کو یاد فرماتے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوصاف و کمالات بیان فرماتے تو بقیہ ازواج مطہرات رشک کیا کرتی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی پہنچاتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں گوشت پکا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمانے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور انہیں جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشخبری دیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کس درجہ سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے کیجیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد، جن کی آواز سیدہ خدیجہ سے کافی مشابہ تھی، وہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی اور ان کی زندگی کا زمانہ آنکھوں میں پھر گیا۔ ایک عجیب کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ فرمانے لگے، او خدایا، یہ تو حالہ ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک محبت و شفقت سے ان سے گفتگو کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان کے گھر والوں کی خیریت دریافت فرمائی اور پوچھا کہ ہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو آپ لوگ کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنائیت اور چاہت کے مطابق اس سے سوالات پوچھتے رہے۔ مجھے اس بڑھیا پر رشک آنے لگا۔ جب وہ بوڑھی خاتون چلی گئیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑھیا کون تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد حضرت قاسم، طاہر، طیب، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی اور ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال کی عمر میں ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں رحلت فرما گئیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غمزدہ کیا اور اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت صالح طبیعت عطا کی تھی۔ دور جاہلیت میں بھی چند افراد ایسے تھے جن کو بت پرستی سے نفرت تھی، ان میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 40 سال قبل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور دین حق کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں قرآن نے السابقون الاولون قرار دیا ہے۔ ناظرین، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کے بعد دین کی تبلیغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تبلیغ سے آپ کے سلیم الفطرت شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کے خاندان کے بھی کئی افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ قریش مکہ کو جب حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر کے قبول اسلام اور تبلیغ اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے اس جوڑے پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور ان کو طرح طرح سے اذیتیں دی جانے لگیں۔ جب یہ ظلم و ستم بڑھتا ہی چلا گیا تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور کئی برس وہاں رہنے کے بعد واپس مکہ آئے اور دوبارہ سے تبلیغ اسلام کے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شامل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سن 1090 میں انتقال فرما گئے اور اسی سال ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے پریشان تھے تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بن ماں کے بچیوں کو دیکھ کر نہایت افسردہ رہتی تھی۔ اس کے علاوہ مشرکین نے بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اس صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم جو کہ حضرت عثمان بنت مازون رضی اللہ تعالی عنہم کی اہلیہ تھیں، انہوں نے ایک دن بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی کی بات کی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
خدیجہ کی وفات کے بعد میں آپ کو ہمیشہ غمزدہ دیکھتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ ہی کے سپرد تھی۔ حضرت خولہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بیوہ اور کواری دونوں طرح کے رشتے موجود ہیں، آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا، کون ہے؟ حضرت خولہ نے عرض کیا، بیوہ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور کواری آپ کے قریب ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت ملی تو سیدہ خولہ سب سے پہلے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں آپ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لائی ہوں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی، میری ذات کے متعلق انہیں مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ سیدہ سودا اس پر رضامند ہیں تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بوڑھے والد زمعہ بن قیس کے پاس گئیں اور جا کر کہا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی سودا کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ زمعہ نے یہ سن کر کہا، بے شک میری بیٹی کی خوش قسمتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے گھر گئے، وہاں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زمعہ نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم حق مہر کے عوض خود پڑھایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کم عمر تھیں۔ حضرت سودا نے ان کی پرورش بہت اعلیٰ انداز میں کی اور انہیں حقیقی ماں کی طرح پیار بھی دیا اور شفقت بھی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو بن ماں کے بچیوں کو دیکھ کر نہایت افسردہ رہتی تھی، وہ افسردگی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچیوں کی شادیوں کا اہتمام بھی بڑے احسن طریقے سے کیا۔ ناظرین، نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اور اپنی بیٹیوں کو حضرت سودا کے حوالے کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی بڑی بہادری سے یہ ذمہ داری پوری کی اور تقریباً 7 ماہ آپ نے اکیلے ہی مکہ میں گزارے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ہی حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے بنوائے۔ پھر آپ نے حضرت سودا اور اپنی بیٹیوں کو مدینہ بلا لیا۔ ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 22 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال بعد ماہ شوال میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام سبز ریشمی کپڑے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ یہ خواب مسلسل 3 رات تک آتا رہا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح سے متعلق آپ سے اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خامن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے تو ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نکاح والے دن کے بارے میں بتلاتی ہیں کہ ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ آئیں۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دی تو میں آ گئی۔ مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ وہ مجھے گھر کے ایک کمرے میں لے گئیں جہاں پہلے سے انصار کی چند خواتین موجود تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے خیر و برکت کی دعا دی اور کہا کہ اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے دلہن کی طرح تیار کر دیا۔ اس کے بعد جب دن چڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 13 اور 17 سال بھی ملتی ہے۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی نکاح سے تقریباً 3.5 سال کے بعد ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے میں ہوئی۔ آپ کا مہر 500 درہم تھا۔ ناظرین، گھریلو زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سا حجرہ تھا۔ بلندی اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا۔ چھت کھجوروں کی ٹہنیوں کی تھی۔ ایک چارپائی، چٹائی، بستر، کھجور کی چھال سے بھرا تکیہ اور چند برتن ہی کل مال و متاع تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی اور ہمارے گھر کا چراغ نہیں جلتا تھا۔ کھانا پکانے کی نوبت بھی کم ہی آتی تھی۔ کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ خانہ نبوت نے پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا دورانیہ 9 برس رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی ازواج مطہرات سے بہت سے حوالوں سے فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے آسمان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں وصال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو کسی بات میں اشکال ہوتا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سوال کرتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی اس بات کا علم پاتے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک آپ حیات رہیں۔ ناظرین، علم الحدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک سن 58 ہجری میں بیمار ہو گئیں۔ چند روز علیل رہیں۔ 17 رمضان المبارک کو 63 سال کی عمر میں اس دار فانی سے پردہ فرما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔
नज़ीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा निकाह हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया था। आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की साहिबजादी थीं। सईदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से तकरीबन 5 साल कबल पैदा हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पहला निकाह हिजरत से पहले हज़रत खनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ था और उन्हीं के साथ इन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत की थी। नाज़रीन, हज़रत खनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे और राजे कुल के मुताबिक बदर ही में उनको कारी जख्म आए जिनसे वो जांबर न हो सके और कुछ ही अरसा के बाद इन्हीं जख्मों की वजह से शहादत पाई। हज़रत खनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इंतकाल के बाद हज़रत उमर को अपनी बेटी की फिक्र लाहिक हुई। ये ग़ज़वा बदर के बाद का ज़माना था। इसी मौके पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अहलिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हज़रत हफ्सा के निकाह की पेशकश की। उन्होंने गौर करने के लिए कुछ वक्त मांगा और चंद दिन के बाद माज़रत कर दी। इसके बाद हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से यही पेशकश की, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और कोई जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि मुझे उनकी खामोशी हज़रत उस्मान से ज़्यादा नागवार गुजरी। इसके कुछ ही अरसा के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा के लिए प्याम दिया और जब यह निकाह हो गया तब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मिले और कहा, मेरा ख्याल है कि जब तुमने मुझसे हफ्सा के निकाह की ख्वाहिश की थी और मैं खामोश रहा था तो तुम उससे रंजीदा हुए थे। असल में वाक़या ये है कि मुझे ये मालूम हो चुका था कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा हफ्सा को अपने निकाह में लेने का है और इसी वजह से मैंने तुम्हारी पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अभी राज में रखी थी मैं उसको जाहिर कर दूं, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरादा मेरे इल्म में ना होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी पेशकश कबूल कर लेता। हज़रत हफ्सा से निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 साल थी। नाज़रीन, हज़रत हफ्सा के मिजाज में कुछ सख्ती थी, इसीलिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि कहीं उनकी किसी सख्त कलामी की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी ना हो जाए। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बार बार उनसे फरमाया करते थे कि ए हफ्सा, तुमको जिस चीज की जरूरत हो मुझसे तलब कर लिया करो। खबरदार कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज का तकाजा न करना, नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी दिल आजारी करना, वरना याद रखो कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज हो गए तो तुम खुदा के गजब में गिरफ्तार हो जाओगी। नाज़रीन, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिखना पढ़ना जानती थी और कातिबीन वही में शामिल थी। लिहाजा जब भी कुरान मजीद की आयात मुबारक नाजिल होती, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक उनको अपने पास मौजूद कुरानी नुस्खे में दर्ज कर लेती थी। रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में ही कुरान मजीद के तमाम किताबत शुदा हिस्से जमा करा के अपनी अहलिया सईदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रखवा दिए थे, जो ताहयात उनके पास रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में नबूवत के झूठे दावेदारों के खिलाफ बहुत सी जंगें हुई, जिनमें जब बहुत से हुफ़ाज़ सहाबाए कराम शहीद हुए तो फैसला ये हुआ कि कुरान मजीद को किताबी सूरत में महफूज कर लिया जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मशवरा करके कुरान मजीद के मुख्तलिफ औराक जमा किए और सही तरीन नुस्खा की हिफाजत के लिए सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतखाब हुआ। नाज़रीन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात शाबान सन 35 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर हुई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नतुल बकी में दूसरी अज़वाज मुतहरात के पहलू में मदफून हुई। नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब बिनते हुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से 5वीं ज़ौजा थीं।
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 13 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے بہت سخی تھیں، غریبوں اور مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتی تھیں، اس لیے لوگ ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا کرتے تھے۔ پہلے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا اور آپ ام المساکین کی جگہ ام المؤمنین کہلانے لگیں۔ ناظرین، جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی جدائی میں کافی غمگین ہوئی تھیں اور ان کے شوہر کی شہادت ان کے لیے ایک بڑی مصیبت بن چکی تھی، کیونکہ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکی تھیں، اس لیے مدینہ منورہ میں اپنے آپ کو تنہا اور بے سہارا محسوس کرتی تھیں۔ جنگ احد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے لواحقین کو تسلیاں دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کرتے تھے۔ عدت کے ایام گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ کے پیش نظر یہی تھا کہ ان کی سرپرستی کی جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام خوشی سے قبول کر لیا۔ یوں سن 3 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 30 یا 32 سال کے قریب تھی۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا 4تھا نکاح تھا۔ پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گواہوں کو بلا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقد نکاح پڑھ کر ان کو اپنی شریک حیات قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم کی رقم جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر کے طور پر ادا کی اور ان کے لیے اپنی دوسری بیویوں کی مانند ایک کمرہ تعمیر کیا۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ہی ماہ گزارنے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ بعض روایات کے مطابق شادی کے 8 ماہ جبکہ بعض روایات کے مطابق صرف 2 یا 3 ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور آپ کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ امہات المؤمنین میں سے صرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین، آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو امیہ بن المغیرہ تھا، جو قریش کے ایک بڑے سردار اور بزرگان میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے والد بہت سخی اور دولت مند تھے۔ سفر میں جاتے تو تمام اہل قافلہ کی کفالت اپنے ذمے لے لیتے، اسی لیے زاد الرق کے لقب سے مشہور تھے۔ 20 آدمی ان کی فیاضی کی بدولت پرورش پاتے تھے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو آپ کے چچا زاد بھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ آپ کے شوہر بہت شریف اور سلیم الطبع تھے۔ انہوں نے آغاز اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ ان کا قبیلہ اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن انہوں نے اس کی ذرہ بھر پرواہ نہ کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اس طرح دونوں میاں بیوی ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کی تو ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ شامل تھیں۔ آپ دونوں کچھ عرصہ وہاں قیام کر کے واپس مکہ میں آ گئے۔ پھر آپ دونوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور حضرت بی بی ام سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو کجاوا میں سوار کر دیا، مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے
اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانی لوگوں کو بھی طیش آ گیا، اور ان لوگوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم لوگ ام سلمہ کو محض اس بنا پر روکتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو ہم اس کے بچے سلمہ کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا، مگر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ بیوی اور بچہ دونوں کو چھوڑ کر تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ ناظرین، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اور بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکہ کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زارو قطار روتی رہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان پر رحم آ گیا، اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجھا کر یہ کہا کہ آخر اس مسکینہ کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کو اجازت دے دیتے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالآخر بنو مغیرہ اس پر رضامند ہو گئے کہ یہ مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے بنو عبد الاسد نے بھی بچے کو حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئیں اور اکیلی مدینہ کو چل پڑیں۔ مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی، جو مکہ کے مانے ہوئے ایک نہایت ہی شریف انسان تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ام سلمہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرے اس بچے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگ شرافت بھڑک اٹھی، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف سادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سو رہتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قبا تک پہنچا دیا، اور وہاں سے وہ یہ کہہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ ناظرین، یہ دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، مگر سن 3 ہجری میں جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو باوجود اس کے کہ ان کے چند بچے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ کاشانہ نبوت میں رہنے لگیں اور ام المؤمنین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئیں۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ ادا کیے سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ اسی شرط پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو لوگ اس قدر رنج و غم میں تھے کہ ایک شخص بھی قربانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس طرز عمل سے روحانی کوفت ہوئی، اور آپ نے معاملہ کا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تذکرہ کیا، تو انہوں نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر کے اپنا احرام اتار دیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا ہے، سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مایوس ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ہرگز نہیں بدلیں گے، اس لیے سب صحابہ نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کر کے احرام اتار دیا، اور سب لوگ مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔
नाज़रीन, हुस्न व जमाल और अक्ल व राय के साथ साथ फ़िक़्ह व हदीस में भी उनकी महारत खुसूसी तौर पर मुमताज़ थी। 378 हदीसें उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं और बहुत से सहाबा व ताबीन हदीस में उनके शागिर्द हैं और उनके शागिर्दों में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा में 84 बरस की उम्र पाकर वफात पाई और उनकी वफात का साल सन 53 हिजरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और ये जन्नतुल बकी में अज़वाज मुतहरात के कब्रिस्तान में मदफून हुई। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ज़ौजा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत उमैमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की साहिबजादी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करता गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका निकाह करा दिया था, मगर चूंकि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ानदान कुरैश की एक बहुत ही शानदार खातून थी और हुस्न जमाल में भी ये ख़ानदान कुरैश की बेमिसाल औरत थी और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गो के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद करके अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था, मगर फिर भी चूंकि वो पहले गुलाम थे इसलिए हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे खुश नहीं थी और अक्सर मियाँ बीवी में अनबन रहा करती थी। यहाँ तक कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको तलाक दे दी। इस वाक़या से फितरी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब नाजुक पर निहायत सदमा गुजरा। चुनांचे जब उनकी इद्दत गुजर गई तो महज हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दिलजोई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अपने निकाह का पैगाम भेजा। रिवायत है कि ये पैगाम बशारत सुनकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 2 रकात नमाज अदा की और सजदा में सर रखकर ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया है। अगर मैं तेरे नज़दीक उनकी ज़ौजियत में दाखिल होने के लायक औरत हूँ तो या अल्लाह, तू उनके साथ मेरा निकाह फरमा दे। उनकी ये दुआ फौरन ही कबूल हो गई और ये आयत नाजिल हो गई कि फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा। जब ज़ैद ने उससे हाजत पूरी कर ली तो हमने उसका आपके साथ निकाह कर दिया। नाज़रीन, साया मुबारका के नुज़ूल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि कौन है जो ज़ैनब के पास जाए और उसको ये खुशखबरी सुनाए कि अल्लाह ताला ने मेरा निकाह उसके साथ फरमा दिया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा दौड़ती हुई हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंची और ये आयत सुनाकर खुशखबरी दी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बशारत से इस कदर खुश हुई कि अपना जेवर उतार कर उस खादमा को इनाम में दे दिया और खुद सजदा में गिर पड़ी और इस नेमत के शुक्र में 2 माह लगातार रोज़ादार रही। रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बग़ैर खुतबा और बग़ैर गवाह के आपने मेरे साथ निकाह फरमा लिया। इरशाद फरमाया कि तेरे साथ मेरा निकाह अल्लाह ताला ने कर दिया है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते इस निकाह के गवाह हैं। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह पर जितनी बड़ी दावत वलीमा फरमाई उतनी बड़ी दावत वलीमा अज़वाज मुतहरात में से किसी के निकाह के मौका पर भी नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह की दावत वलीमा में तमाम सहाबा इकराम को नान और गोश्त खिलाया। नाज़रीन, उनके फ़ज़ाइल व मनाकिब में चंद अहादीस भी मरवी हैं। चुनांचे रिवायत है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वफ़ात के बाद तुम अज़वाज मुतहरात में से मेरी वो बीवी सबसे पहले वफ़ात पाकर मुझसे आ मिलेगी जिसका हाथ सबसे ज़्यादा लंबा है। ये सुनकर तमाम अज़वाज मुतहरात ने एक लकड़ी से अपना हाथ नापा तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ सबसे ज़्यादा लंबा निकला। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़वाज मुतहरात में से सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़ात पाई तो उस वक्त लोगों को पता चला कि हाथ लंबा होने से मुराद कसरत से सदका देना था।
کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کیا کرتی تھیں اور اس کی آمدنی فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ ناظرین، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینہ کے ہر کوچہ و بازار میں یہ اعلان کرا دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ سن 20 ہجری یا سن 21 ہجری میں 53 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مبارکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن ابو ذرار کی بیٹی تھی۔ غزوہ مریسے میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابو ذرار کی بیٹی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میں میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں اور میں اس وقت بالکل ہی مفلسی اور بے کسی کے عالم میں ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلے کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادمانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس اعزاز کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت کی ساری رقم ادا فرما کر ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا اور یہ ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئیں۔ ناظرین، جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیا تو تمام مجاہدین ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضے میں تھے فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ ناظرین، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ ناظرین، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 حدیثیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ سن 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر انہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئیں۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام رملہ اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ تھا۔ آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 17 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئیں اور حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پہلے شوہر سے آپ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی کا نام حبیبہ تھا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت حبیبہ ہوئی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان کا شوہر مرتد ہو کر عیسائی بن گیا۔ اس کے عیسائی بننے سے پہلے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اسے نہایت بری اور بگڑی ہوئی شکل میں دیکھا۔ اگلے ہی دن ان کو پتہ چل گیا کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اپنا خواب ذکر کیا اور اسے دوبارہ اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا اور شراب نوشی میں مصروف ہو گیا۔ اسی حالت کفر میں حبشہ میں وہ مر گیا۔ ناظرین، اپنے شوہر کی وفات کے بعد حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے یا المومنین کہہ رہا ہے، تو میں نے خواب کی یہ تعبیر لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ پہلے شوہر کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مشقت کی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ حبشہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام دیں۔ شاہ نجاشی نے اپنی کنیز ابرہہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوشخبری سنی تو ابرہہ کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ شاہ نجاشی نے خطبہ پڑھا اور اپنے پاس سے 400 دینار حق مہر ادا کیا۔ وہ تمام مسلمان جو حبشہ میں موجود تھے شریک محفل ہوئے۔ پھر شاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو کھانا پیش کیا۔ اس کے بعد سب رخصت ہوئے۔ ناظرین، نکاح کے وقت المومنین کی عمر 30 سال تھی اور یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق سیدہ کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ ناظرین، ایک راجح قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 44 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی قبیلہ بنو نزیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نزیر کا رئیس اعظم تھا، جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ ناظرین، محرم سن 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام جنگی قیدی گرفتار کر کے اکٹھے جمع کیے گئے، تو اس وقت حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نزیر کی شہزادی ہیں، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنی ابا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی ہیں۔ ناظرین، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں دربار رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ، تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو کہ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ ناظرین، سن 50 یا 52 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی اور آپ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اور ان کی والدہ ہند بنت اوف ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے برہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ ناظرین، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند بنت اوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بڑھیا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دامادوں کی فہرست میں یہ حضرات شامل ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شداد بن الہاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کل 76 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 7 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں۔ ناظرین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہ ہے کہ انہوں نے سن 51 ہجری میں سرف کے مقام پر وفات پائی۔